اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عبارت نمبر 4 سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے دو طریقے، یعنی علاج بالدوا یعنی میڈیسن کے ذریعے اور علاج بالجراحت یعنی سرجری کے ذریعے ہسپتالوں میں مروج ہیں۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربا ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے، جس میں کوئی ان کا ہم سر نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہروی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہروی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ علاج بالدوا میڈیسن یعنی دوائی کے ذریعے، علاج بالجراحت جراحی سے نکلا ہے یعنی سرجری کے ذریعے مروج ہے، رائج ہے۔ چربا، نقل، ہمسر، اس کے جیسا، روشناس کرایا، واقف کرایا۔ اس عبارت میں حمید عسکری ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ ہماری آنکھیں کھولتے ہیں کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ آج کل علاج کے دو طریقے ہیں، یا تو ہم دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہوتے ہیں یا پھر ہم سرجری کے ذریعے سے، یعنی علاج بالدوا یا علاج بالجراحت۔ علاج بالدوا کے بارے میں عام مسلمانوں کا یا عام لوگوں کا یا مشرقی لوگوں کا یا مغربی لوگوں کا، یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہے، یعنی کہ یونان کی طرف سے یہ آیا ہے۔ قدیم زمانے میں یونان میں چونکہ سقراط، بقراط اور اس طرح کے بہت سارے حکیم لقمان اور اس طرح کے بہت سارے عظیم شخصیات گزری ہے جنہوں نے اس شعبے میں بہت زیادہ کام کیا تھا۔ تو ایلوپیتھی یا دیسی طریقہ یا دوائی کے ذریعے ٹھیک ہونا یا داغ کے ذریعے ٹھیک ہونا، یہ سارے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی عطا کردہ ہے، مسلمانوں ہی نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ لیکن جراحی یا جراحت یا سرجری کے بارے میں ہمارا عام خیال یہ ہے کہ یہ خالصتاً مغربی اقوام نے اس کی ایجاد کی ہے اور انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، جو کہ ایک غلط سوچ ہے، جو ہماری کم عقلی، ہماری نااہلی، ہماری جہالت، ہماری نادانی ہے، کیونکہ ہم اپنے پرکوں کی کتابوں کو، اپنے پرکوں کے علمی خزانوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ان کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے پرکوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ علاج بالجراحت یعنی کہ سرجری کے ذریعے علاج جو ہے وہ بھی ہمارے مسلمان سائنسدانوں کی ہی عطا کردہ ہے، تو ہماری آنکھیں کھل جائے گی۔ یہ جراحت جو ہے یہ ابوالقاسم الزہروی کی ایجاد کردہ ہے اور انہوں نے اپنی کتاب التصریف میں اس کا مفصل ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے مختلف سرجری، چاہے وہ آنکھوں کی ہو، دانتوں کی ہو یا مختلف اس قسم کے جو سرجریز ہیں، وہ کس طرح سے آپ وہ کر سکتے ہیں اور اس کا علاج پھر کیسے ہوتا ہے اور اس کے لیے آلات کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں، لیکن اس پیراگراف میں خصوصاً اس کا ذکر ہوا ہے کہ ابوالقاسم الزہروی نے اپنی کتاب کے 3 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ انہوں نے علاج بالداغ یعنی کہ داغ کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے قدیم زمانے میں، یعنی قدیم یونانی دور میں علاج داغ کے ذریعے سے ہوتا تھا، یعنی کہ جہاں پہ بھی آپ کو کوئی پین وغیرہ، کوئی تکلیف وغیرہ محسوس ہوتا تھا یا
کوئی بھی اس طرح کے سمٹمز نکل آتے تھے تو آپ ان کو دوا دے کر ان کا پتہ چلا دیتے تھے اور ان کا علاج کرواتے تھے. لیکن اور جو دوسرے 2 حصے ہیں کتاب کے، باقی جو 2 حصے ہیں وہ جراحت سے متعلق ہے، یعنی سرجری سے متعلق ہے کہ موجودہ دور میں اگر فرض کرے آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ ان کا علاج سرجری کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اور سرجری کے ذریعے جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے کن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، کن ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کس طرح سے وہ سرجری ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ابوالقاسم الزہروی نے اس کتاب میں لکھا ہے. لیکن جب اشبیلیہ نے جب اندلس پر حملہ کیا اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ سارا کچھ نکل گیا اور یہ سارا کچھ پھر انگریز کے ہاتھ میں چلا گیا اور انگریزوں نے ان کو موڈیفائی کر کے اپنے نام کر لیا. تو آج انگریز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سرجری جو ہے وہ انگریز کی ایجاد کردہ ہے، عیسائیوں کی ایجاد کردہ ہے اور عیسائیوں نے ہی سرجری پہ کام کیا ہے، جبکہ مسلمان بھی یہی سمجھ رہے ہیں اور مسلم سائنسدان بھی یہی خیال کرتے ہیں. ابوالقاسم الزہروی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، اپنے روزہ افزا تجربوں سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار کی گارہ تصنیف ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی. زہروی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے. یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں یعنی طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے، تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے. جی، تو جس طرح میں نے بتایا کہ مسلمانوں نے اپنے عظیم سائنسدان ابوالقاسم الزہروی کے عظیم کارنامے جو کہ انہوں نے سرجری سے متعلق کیا ہے، ایک تو انہوں نے جو سرجری کے آلات ہیں وہ تیار کیے ہیں اپنی ہی نگرانی میں، ان کا استعمال بتایا ہے، اپنی کتاب میں انہوں نے مفصل اس کے بارے میں لکھا ہے. اور دوسرے مسلمان یعنی کہ جس طرح علامہ اقبال کہتے تھے کہ میں جب یورپ جاتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا، اور جب میں پاکستان آتا ہوں تو مجھے اسلام نظر آتا ہے لیکن مسلمان نظر نہیں آتے. اسی طرح علامہ اقبال نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ جب میں یورپ کی لائبریریوں میں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے تصانیف دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کی تھی اور ان کی محنت کے خزانوں کو ہم نے کس طرح سے لٹایا ہے. ان سے آج استفادہ حاصل کر رہے ہیں مغربی یا یورپی اقوام، ان سے ہمارے اپنے نوجوان یا نیو جنریشن جو ہے وہ استفادہ نہیں حاصل کر رہی، بلکہ اس سے یورپی اقوام استفادہ حاصل کر کے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے خزانے ان کے ہاتھوں میں محفوظ ہے اور ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے اس طرح کے تصانیف دیکھتا ہوں. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو ہماری کم علمی یا جہالت ہے کہ ہم اپنے ہی کارناموں کو کسی اور کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہم ان کا فخر یعنی کہ فخریہ پر ہم اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے لائے ہوئے علم کو، اپنے بزرگوں کے
محنت کو اپنے ہی ہاتھوں ضائع کرتے ہیں۔ طلباء کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جو بھی ہمارا طب سے ریلیٹڈ یا میڈیسن سے ریلیٹڈ یا سرجری سے ریلیٹڈ جتنا بھی علم ہے وہ ہمیں کہاں سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے وہ گیٹ کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ ہم ان کے لیے دوسرے لوگوں کو انعامات دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نوازتے ہیں، دوسرے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ یورپی اقوام ہو، چاہے مغربی اقوام ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس کے لیے دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی بزرگوں کے علمی خزانے ہیں جو ہم تک کسی اور کے ہاتھوں پہنچ رہے ہیں۔ قرطبہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شاہی ہسپتال میں جب ابو القاسم الزہروی نے اپنی ملازمت کا آغاز کر دیا تو یہاں پہ ان کو بہت سارے مریضوں سے واسطہ پڑا اور مرض انہوں نے دیکھے اور ان کا علاج کیا۔ تو جیسے ہی ان کے سامنے کوئی نئی بیماری یا نیا مرض آتا تھا یا نیا مریض آتا تھا تو وہ اس کے لیے اس پہ سوچتا اور اس کے لیے وہ مختلف اس کے علاج کے طریقے تلاش کرتا اور وہ اپنے یہی روزمرہ کے تجربوں کو، روزمرہ کے مشاہدوں کو وہ اپنی کتاب میں لکھتا تھا۔ تو ان کی کتاب کا جو بیشتر حصہ ہے وہ سرجری سے متعلق ہے۔ پھر جب وہ اپنی کتاب میں یہ سب کچھ لکھتا تو وہ پھر اس میں یہ بھی لکھتے تھے کہ اس کے لیے ہمیں کس قسم کے اوزار چاہیے، اس کے لیے ہمیں کس قسم کی دوائی چاہیے، اس کے لیے کس قسم کا پرہیز چاہیے اور اس کے لیے کس قسم کی احتیاط ضروری ہے۔ تو وہ سارا کچھ ابو القاسم الزہروی نے اپنی کتاب التصریف میں تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو یا سود مند ہو۔ چنانچہ التصریف کتاب جو ہے اسے اگر علمی دنیا میں دیکھا جائے یا طب کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ موجودہ دور کے طلباء کے لیے اور اس دور کے طلباء کے لیے نہایت ہی مفید کتاب ہے اور اس سے بہت سارے طب کے یا میڈیسن کے یا سرجری کے بہت سارے دروازے کھل سکتے ہیں اور اس کے لیے اس میں بہت سارے بیماریوں کا علاج ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک عبادت ابو القاسم الزہروی کی طرف سے ایک عبادت تصور کرے کہ انہوں نے عبادت کی ہے، موجودہ دور کے یا اس دور کے لوگوں کی عبادت کی ہے کہ یہ کتاب التصریف تحریر کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اور پیراگراف کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔